بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی، بڑی دھواں دار تقریر، اور اس میں انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر بڑی بات کی اور ایک بھرپور لفاظی تھی اس پر۔ عملی طور پر تو صرف جو بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ساؤتھ افریقہ نے جو اسرائیل کے خلاف قرارداد ایک مقدمہ پیش کیا ہوا ہے، اس میں پاکستان کا بیان بھی شامل ہے۔ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حوالے سے، جس کا کریڈٹ آج لینے کی کوشش کی شہباز شریف۔ سوائے لفاظی کے، گفتگو کے اور ایک ایکٹنگ کے کچھ بھی نہیں تھا اس تقریر میں۔ وزیر اعظم تھے، لوگ تو اس بات پر بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ان کو بیماری ہو گئی تھی کہ انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور یہ ایرانی صدر کی تقریب حلف وفاداری میں نہیں گئے، اور وہاں پر وہ واقعہ ہوا اسماعیل ہنیہ والا۔ تو یہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی؟ اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی تو کیا انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر کی؟ لیکن جناب بہرحال یہ آج جو انہوں نے تقریر کی تو اس کے جواب میں دو تقریریں ہوئیں۔ ایک تو بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ اتحاد کے بغیر کبھی آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں؟ کسی کے خلاف کو کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے آپس میں اتحاد نہ ہو؟ آپ اس ملک میں جبری لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ حاجی امتیاز صاحب جو پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اسپیکر صاحب کو جب کہا گیا کہ پروڈکشن آرڈر، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو یہ اطلاع آئی ہوئی تحریری طور پر ہر ایجنسی کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے۔ ان کے بھائی نے، حاجی امتیاز کے بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے کہ میرے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس کیس، یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا کیس ہے۔ وہ اینٹی کرپشن کے پاس تھے، وہ ان کو واپس لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ رات کو 2 بجے ان کے حامیوں نے حملہ کر کے تو ان کو چھڑوا لیا اور ان کو وہ لے کے چلے گئے۔ یعنی یہ ایک ایسی بوگس کہانی ہے جس پہ کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا تھا کہ او آئی سی کا ایک اجلاس آپ نے نہیں بلایا، اور اگر آپ اس ملک میں لوگوں کو اس طرح سے اغوا کریں گے، ایم این ایز کو اغوا کریں گے، ڈیوائیڈ کریں گے، جیسے بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہاں پہ جیسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ قوم، اس میں تو اتحاد نہیں آئے گا، اتفاق نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ کی اپنی صفوں میں اتفاق یا اتحاد نہیں ہے تو آپ کون سے دشمن کو للکار رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر جو اسرائیل جیسی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کوئی بات اس طرح کی کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو منافقانہ کارروائیاں ہیں یہ آپ بند کریں، اور عملی طور پر کچھ آپ قدم اٹھائیں، اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ اگر یہ ملک بحران سے نکلے گا تو پھر آپ جا کر فلسطینیوں کی بھی اور کشمیریوں کی بھی اور کسی اور کی جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں کر سکیں گے۔ ایک اور تقریر ہوئی، وہ راجہ پرویز اشرف کی۔ اس تقریر میں انہوں نے اپنی جو ہماری مسلمان قوم کی جو چیزیں ہیں اس کا روایتی انداز میں ذکر کیا، لیکن ایک نئی بات تھی کہ وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے ڈائلاگ کھولیں اور اس ملک میں اتحاد کو قائم کریں۔ اب یہ ایک بہت بڑا یہ ایک پولیٹیکل بیان ہے جو آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے نون لیگ سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور کہنے والے راجہ پرویز اشرف ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بیان، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ، ان کی طرف سے یہ استدعا، جو بھی آپ اسے کہیں، کہ جناب وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے ڈائلاگ کھولیں، اس ملک کو ہم نے اگر آگے لے کے جانا ہے تو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے یہ، اگرچہ پیپلز پارٹی ماضی میں ان چیزوں میں شریک رہی ہے اور آج بھی شریک ہے، لیکن آج کم از کم گفتگو جو انہوں نے کی ہے، جو بات انہوں نے کی ہے، وہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور اس میں پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکن، خواتین، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جن حالات میں انہیں رکھا گیا، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی، اس کو جس طریقے سے اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ کوئی احتجاج کرنے کی اجازت ہے، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو اس کے تناظر میں یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے
نون لیگ کو, شہباز شریف کو, کہ ڈائلاگ کھولیں اور دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. کیونکہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب جو اس وقت نواز شریف صاحب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے بس پہلے کہہ دی تھی مذاکرات کی بات, اب ہم کوئی مذاکرات کی دعوت نہیں دیں گے. اور اس کے بعد سے نون لیگ کا جو ایک بیانیہ ہے جس میں وہ 9 مئی کو بنیاد بنا کے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے, عمران خان کو آرٹیکل 6 ان پر لگا دیا جائے. ان حالات میں جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی یہ بات ہے کہ ڈائلاگ کھولیں, یہ بہت بڑی اس کی ایک اہمیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت پلان بنا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے, عمران خان پر اور سابق صدر عارف علوی پر اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگائیں گے, پیپلز پارٹی ہمیں شاید اس سے بیک آؤٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی شاید نون لیگ کے ساتھ اس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو آج راجہ پرویز اشرف صاحب کی گفتگو سے یہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل موو ہے. اگر پیپلز پارٹی نہ ہو نون لیگ کے ساتھ تو نون لیگ کی حکومت نہیں برقرار رہ سکتی قومی اسمبلی میں, کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے. تو یہ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہاں پر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی, اس کے اجلاس میں قاضی فائز عیسیٰ دوبارہ دوسری دفعہ 2 ہفتوں میں منورٹی میں چلے گئے, اور اب چیف جسٹس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے سپریم کورٹ پر. دیکھیں, جس وقت یہ پروسیجر ایکٹ یہ بنایا جا رہا تھا تو تب بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے, آپ سپریم کورٹ میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں. لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ عمر عطا بندیال صاحب کو نیچا دکھانا چاہتے تھے, ان کے لیے گڑھے کھود رہے تھے, ہر چیف جسٹس کے بارے میں خط لکھے جا رہے تھے, تو وہ گڑھا انہوں نے کھود لیا, اور جو آئینی ترمیم سے جو چیز ہونی تھی اس کو انہوں نے ایکٹ کے ذریعے کر لیا, پھر فل کورٹ بلا لیا. اب وہی ان کے گلے پڑ گئی ہے وہ چیز. ان کو یہ سمجھ نہیں تھی اس بات کی, کیونکہ ان کی جو مبینہ سازش تھی ایکسٹینشن لینے کی, ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھانے کی, اس کو جو دوسرے ججز ہیں انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. تو جو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا جو معاملہ تھا الیکشن کمیشن سے کے مطابق, جس میں مخصوص نشستوں کو فیصلہ کیا گیا 8 ممبر بینچ نے کہ وہ دیا جائے پی ٹی آئی کو, ان کو ملنی چاہیے, تو اس پر جو ریویو آیا تو تب بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اس کی فوری طور پر سماعت ہونی چاہیے, گرمی کی چھٹیوں میں ہی اس کی سماعت ہونی چاہیے. تو اس پر منیب اختر صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ بتایا کہ جناب, اگر آپ نے گرمیوں کی چھٹیاں ختم کرنی ہے اور ججز کو واپس بلانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو فل کورٹ کرنا پڑے گا, یہ آئین کی ڈیمانڈ ہے. تو اس لیے اس کی جو ریویو ہے وہ اس کے بعد ہی لگے گا چھٹیوں کے. تو وہاں پر بھی ان کو سبکی ہوئی. اور اب آج جو ارشد شریف صاحب کا کیس تھا اس میں انہوں نے 3 ممبر بینچ ایک بنا دیا, حالانکہ ماضی میں 5 ممبر بینچ مقدمہ سنتا رہا ہے. تو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کمیٹی میں پھر جب آج بات ہوئی تو منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ایک سائڈ پہ اور قاضی فائز صاحب آج پھر منورٹی میں. اور آج بھی وہ یہ کل پھر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ 3 ممبر بینچ چنے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 5 ممبر بینچ ماضی میں جس نے ساری وہ سماعت کر رہا تھا اس کو آپ 3 ممبر بینچ کیسے بنا سکتے ہیں, اس کی لیگل حیثیت کیا ہوتی. تو جو ایک معاملہ ختم کرنے کی اس طرح شاید اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی, وہ منیب صاحب نے اور منصور صاحب نے اس کو ناکام بنایا ہے. تو اب لیٹس سی واٹ ہیپنز اینڈ واٹ انفولڈز, کیونکہ آج قومی اسمبلی میں بھی جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسے کرنے کے لیے تو باقاعدہ آئینی ترمیم چاہیے. تو لیکن یہ حکومت اس کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لیٹس سی. یہ ججز کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں لیٹس سی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ یوں ہیڈ آن اس کا ہونے والا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.